أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید کو رب ذوالجلال نے تمام انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ حکم دیا کہ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کے احکام لوگوں میں پھیلائیں اور لوگوں کے اندر اس کے بارے میں آگہی پیدا کریں. قرآن مجید برہان رشید کے اندر قرآن مجید کی ہدایت کے دائرہ کار کے لحاظ سے دو جدا جدا انداز موجود ہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی تو پہلے ہی متقی ہے، اس کو پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو غیر متقین ہیں انہیں پھر کون سی کتاب ہدایت دے گی؟ کہ جب قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے تو جو غیر متقی ہیں ان کے لیے ہدایت کی کتاب کون سی ہوگی؟ اس سے متعلق بہت سی باتیں مفسرین نے قرآن مجید برہان رشید کی ہدایت کے لحاظ سے کی ہے. اور پھر ہدایت کے جو امور ہیں وہ بھی درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں کہ جو قرآن مجید برہان رشید نے جس لحاظ سے انسانیت کی ہدایت کی ہے. جہاں تک قرآن مجید کی ہدایت کے دائرہ کار کا تعلق ہے تو قرآن مجید ہر شخص کو ہدایت دیتا ہے، خواہ وہ متقی ہو یا غیر متقی ہو، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو. کیونکہ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ھدی للناس کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جب ھدی للناس فرما دیا تو ھدی للناس میں پھر ہر طرح کا انسان جو ہے اس کے لیے قرآن مجید میں ہدایت موجود ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، متقی ہو یا غیر متقی ہو، ہر ایک کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں جو رب ذوالجلال نے فرمایا ھدی للمتقین اس کی کئی وجوہات ہیں. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غیر متقی ہے قرآن مجید اس کی رہنمائی نہیں کرتا. اصل میں یہ اہم مقام ہے جہاں رب ذوالجلال اپنے مخصوص اور عظیم بندوں کا ذکر ان کی عظمت کے اظہار کے لیے کرنا چاہتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے اس صدر مقام پر صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت کی قدر کی اور قرآن مجید کی ہدایت حاصل کر کے متقی بن گئے.
اگرچہ یہ کتاب ہر کسی کے لیے ہدایت کا کام کرنے والی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، جن لوگوں نے اس کے پیغام پہ کان نہ دھرا، اور جن لوگوں نے اس کی ہدایت کی قدر نہ کی، اللہ نے ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اس مقام پر جہاں عظیم بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ذکر کا مقام ہے جو قرآن مجید سے ہدایت پا کر بلند مقام پر فائز ہوئے۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں صرف متقی لوگوں کا ذکر کیا، اور اس سے غیر متقی کی ہدایت کی نفی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اور اس ہدایت کی قدر نہیں کی، تو رب ذوالجلال نے پھر ان کا نام بھی نہیں لیا، نام انہی کا لیا جنہوں نے ہدایت سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ جو متقی ہے اس کو متقی ہوتے ہوئے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی یہ کہنا کہ جو متقی ہے وہ تو پہلے متقی بن چکا ہے، اب پھر اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اس واسطے کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، اور متقی لوگوں کے کئی درجات ہیں، کچھ پرائمری درجہ کے متقی ہیں، کچھ اس سے اوپر والے درجہ کے متقی ہیں، کچھ بہت اعلیٰ درجے کے متقی ہیں۔ تو ہر درجے کے متقی کے لیے قرآن مجید کی ہدایت ضروری ہے، چونکہ تقویٰ کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، یہ ابتدائی درجے کا تقویٰ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کو بھی تقویٰ کہا گیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، لازم کر دیا ان پر اللہ نے تقویٰ کا کلمہ۔ تو تقویٰ کا کلمہ ہے کلمہ اسلام، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ بچاؤ والا کلمہ، تو چونکہ یہ پڑھ کے بندہ جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جاتا ہے، اس واسطے اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے چلا گیا تو بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس بنیاد پر تقویٰ کا معنی یہ بھی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے وہ بھی متقی ہے، اور اس لحاظ سے ہم سارے متقی ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی تقویٰ کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یہاں تقویٰ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کلمہ اسلام پڑھ کے دین میں داخل ہونا۔ اب جس نے کلمہ پڑھا ہے اب اس کو آگے ہدایت کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے ایڈوانس ہو اور مزید آگے بڑھے، کیونکہ اس سے اگلا درجہ جو تقویٰ کا ہے وہ یہ ہے وہ تجنب عن کل ما یوسم من فعل او ترک حتی الصغائر، کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جو اسے گناہگار کرتا ہو، ہر اس کام سے بچے جس کی وجہ سے اس کا آخرت میں نقصان ہوتا ہو۔ تو اب اس میں مثلا فرائض کی ادائیگی ہے، اگر فرائض کو ترک کرتا ہے تو پھر آخرت کا نقصان ہے، واجبات کو ترک کرتا ہے تو آخرت کا نقصان ہے، سنتوں کو ترک کرتا ہے آخرت کا نقصان ہے، ایسے ہی مستحبات اور اولا تک یہ ترک کے لحاظ سے ان میں سے کوئی چیز بھی ترک نہ کرے، سب پہ پابندی کرے، فرض، واجب، سنت، مستحب اور اولا پر، اور دوسری طرف حرام کا بھی ارتکاب نہ کرے، مکروہ تحریمی کا بھی ارتکاب نہ کرے، مکروہ تنزیہی سے بھی دور رہے، خلاف اولا سے بھی دور رہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جو پرائمری درجے سے ترقی کر کے ہائی درجے کے تقوی میں پہنچ گیا ہے، کہ جس نے یہ شریعت میں جو اللہ کے اوامر تھے سارے وہ بھی مان لیے ہیں، اور جو نواہی تھی جن سے رب نے روکا تھا ان سارے کاموں سے رکا رہا ہے۔ تو اب یہ ہدایت اگرچہ اس کو کلمہ پڑھنے سے بھی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اسے مزید ہدایت حاصل ہو گئی ہے کہ یہ اس سے بڑے درجے کا متقی بن گیا ہے،
لیکن اس کے بعد بھی اسے ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ اس سے جو اگلا درجہ تقویٰ کا ہے اس کی طرف یہ منتقل ہو سکے اور ترقی کر سکے. اور وہ تیسرا جو تقویٰ ہے جو حقیقت میں سب سے اونچا تقویٰ ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان ہر اس خیال سے اپنے آپ کو پاک رکھے کہ جو اسے یاد الہی سے غافل کرتا ہو، تو پھر یہ تقویٰ اس کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ تقویٰ خاص صدیقین، شہداء اور انبیاء کا تقویٰ ہے، صدیقین اور انبیاء کا. کہ اس میں جو دوسرے درجے کا تقویٰ تھا اس میں مثال کے طور پر آنکھ کا تقویٰ تھا، کان کا تقویٰ تھا، ہاتھ کا تقویٰ تھا. تو آنکھ گناہ کرنے لگے تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے، کانوں میں انگلی دی جا سکتی ہے، ظاہری اعضاء کو روکنا آسان ہے، مگر دل کے خیال کو روکنا یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ تقویٰ ہے سب سے اونچے درجے کا تقویٰ کہ این یتبتل الیہ بشراشری، کہ انسان ہر وقت اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے اور کبھی بھی دوسری طرف کا کوئی خیال نہ آنے دے. یہ اس میں بچاؤ ہے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آئے. تو اب یہ جو جس نے اعضاء کے لحاظ سے تقویٰ حاصل کیا تھا، اس سے مزید ہدایت کی ضرورت ہے کہ یہ اونچے درجے کا جو مزید خاص الخاص کا تقویٰ ہے اس تک پہنچے. اور جب وہاں پہنچے گا تو پھر وہ تقویٰ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی قرآن کی اس کو ضرورت ہے. اس واسطے ھدی للمتقین جو کہا گیا تو یہ کوئی تحصیل حاصل یا فضول کام نہیں ہے کہ متقی تو متقی بن چکا ہے، اب اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے. متقی ہوتے ہوئے بھی اس کو قرآن کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر ھدی للمتقین قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقی کو اپنے درجات کے لحاظ سے اور جو تقویٰ حاصل کیا اس کی حفاظت کے لحاظ سے ہدایت کی ضرورت ہے. اور اس سے جو غیر متقی ہے اس کی نفی نہیں ہے، چونکہ ھدی للناس میں اعلان کر دیا گیا کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. آگے یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت پانا یہ بندے کی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے. مثال کے طور پر دیسی گھی جو ہے اس میں غذائیت بہت زیادہ ہے. اب اس سے فائدہ پانا یہ بندے کا اپنا جو اس کا نظام انہضام ہے اس پر موقوف ہے. ایک بندہ جو صحت مند ہے وہ دیسی گھی استعمال کرتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے جسمانی طور پر، اور دوسرا جو لاغر اور کمزور اور جان بلب ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دیسی گھی سے فائدہ حاصل کر سکے. اب اس کو وہی دیسی گھی استعمال کروائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ بیمار ہو جائے. تو اب اس میں قصور دیسی گھی کا تو نہیں، قصور جو ہے وہ بندے کی اپنی صلاحیت کا ہے. تو وہ دیسی گھی اپنے وٹامنز کے لحاظ سے وہ پوری اس میں صلاحیت ہے. آگے جس کے اندر جتنی قوت انہضام ہے اس لحاظ سے وہ اس سے فائدہ پاتا. تو جو لوگ قرآن اترنے کے باوجود بھی کافر رہے، قرآن اترنے کے باوجود بھی جہنمی بنے، تو اس میں قرآن کی ہدایت کا کوئی قصور نہیں. یہ ان کے اندر جو زنگ لگا ہوا تھا وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے. قرآن ان کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اندر جو سیاہی آ چکی تھی، یعنی وہ ان کا نظام اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی ان میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے صلاحیت نہیں تھی. اس واسطے قرآن نے ان سے کوئی ظلم نہیں کیا. قرآن نے تو سب کو ہدایت دی ہے. جو پھر بھی کافر رہا، جہنمی رہا، تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے رہا. قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے ہر کسی کے لیے ہی ہدایت بنا کر بھیجا تھا. تو جس نے قرآن قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کا اندر ابھی یوں زنگ آلود نہیں ہوا تھا کہ اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوتی. تو قرآن سے اس کو فائدہ پہنچا اور اس کو رب ذوالجلال نے مزید پھر آگے عظمتیں عطا کی. اور جو آیات اترتی تھیں جن کا کفر بڑھتا جاتا تھا اور انکار کرتے تھے، تو یہ ان کی اپنی بد باطنی تھی جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ مہریں لگ چکی تھی. اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بارش جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن بارش برستی ہے تو آگے اس کے رزلٹ دو نکلتے ہیں. بارش جو ہے جس وقت
باغ میں برستی ہے تو اس میں ہریالی آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، بہار کا اہتمام ہوتا ہے. اور وہی بارش اگر کچرے کے ڈھیر پہ برستی ہے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی پہلے اگرچہ گزرنا مشکل نہیں تھا، پھر پاس سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بارش باغ میں برسی وہ اور طرح کی تھی اور جو کچرے کے ڈھیر پہ برسی وہ اور طرح کی تھی. بارش دونوں ہی اس کی قسمیں ایک تھی، رحمت تھی، لیکن آگے اپنی اپنی صلاحیت اور جس جگہ برسی ہے اس جگہ کے کردار کا ڈیفرنس موجود ہے. باغ والی جو زمین تھی اس کے اندر قابلیت تھی، اس نے اسی پانی سے فیض پایا اور بہار آ گئی. اور دوسری جگہ چونکہ کوڑا تھا، گندگی تھی اور اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ بارش سے فائدہ حاصل کر سکے، تو بارش سے مزید اسے نقصان ہوا. یعنی بارش سے مزید اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی اور تعفن پیدا ہو گیا اور ایسی سمیت پیدا ہو گئی کہ گزرنا بھی مشکل ہو گیا. تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہٹ دھرمی نہیں تھی، اگرچہ کافر تھے، جب قرآن آیا تو انہیں ہدایت مل گئی اور ان کے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رحمت کا مزید سامان ہوتا گیا. اور جن کے دلوں میں بغض نبی علیہ السلام تھا اور اسلام سے عداوت تھی، وہ لوگ ایسے تھے یعنی جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے. اب بارش برسی تو ان کا بغض مزید بڑھنے لگا اور مزید ان کی جو گندگی تھی معاذ اللہ وہ پھیلنے لگی. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس واسطے دونوں آیات قرآن مجید میں ذکر کر دیں کہ اصل کے لحاظ سے تو یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کے آیا. اللہ نے کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی کہ فلاں کی طرف ابر کرم برسانا ہے، فلاں پر نہیں برسانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری کائنات پہ ابر کرم قرآن مجید کے ذریعے سے برسا ہے. آگے پھر اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی زمین ہے اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ جن کے اندر زمین ہٹ دھرمی والی نہیں تھی انہیں ایمان میسر آ گیا، اور جو ہٹ دھرمی والے تھے اور بغض اور کینے والے تھے ان کے اندر بغض بڑھتا گیا اور وہ اسلام کے معاذ اللہ مزید دشمن بنتے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے صدر مقام میں پھر ان کا ذکر کیا جنہیں قرآن سے ہدایت ملی، اور مطلقاً یہ فرما دیا کہ اللہ نے ہدی للناس یہ ساری کائنات کے لیے اس کو ہدایت بنا کے بھیجا. تو قرآن مجید قرآن رشید جامع کتاب ہے جو کل بھی ہدایت بانٹ رہی تھی اور آج بھی ہدایت بانٹ رہی ہے اور قیامت تک اس کی ہدایت جاری ہے. اور قبر میں بھی اس کی روشنی ہے اور بعد از قبر یعنی قیامت کے ماحول میں اس کا پڑھنے والوں کے لیے خصوصی ریلیف ہے. جنت جانے کے بعد بھی قرآن والوں کا ایک خصوصی پروٹوکول ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ان منزلک عند آخر آیت تقرأھا، کہ جہاں تیری زبان سے آخری آیت کا اختتام ہوگا اتنی بلندی پہ تیرا مقام ہوگا. اس بنیاد پر یعنی قرآن مجید کی تلاوت جنت میں جا کر بھی انسان کو سرفراز کرے گی، اور ایک آیت پڑھنے پر ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اور ایک درجہ 10-15 فٹ کا نہیں، زمین سے جتنا آسمان دور ہے اتنا جنت کا ایک درجہ ہے. تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے سے اتنا اونچا ہو جائے گا بندہ. اور آیت تو یہ بھی ہے مدھامتان، یہ ایک لفظ بھی ایک آیت ہے، اس کے پڑھنے سے بھی اتنا اس کو بلند مقام ملے گا. تو قرآن مجید قرآن رشید یہ دارین کی سعادتوں کا محور ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے سب انسانوں کے لیے اتنا فائدہ رکھا ہے، اور جو قبول کرنے والے ہیں ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے دارین میں اس سے مالا مال کیا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال نزول قرآن کے اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فہم قرآن عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.